وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا مرض فعده. آقائے دو جہاں امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا پر حضرات، اللہ رب العالمین کا جو انسانیت پر بہت بڑے بڑے احسانات اور نعمتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، یا اللہ رب العالمین نے انسانوں کی طرف منتقل کی ہیں، ان میں جو نعمت عظمی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو گمراہی کے گڑھے سے نکالا، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایک روشن مستقبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر یا جہنم کے کنارے سے نکال کر جنت کے اس قدر قریب کر دیا کہ بس ان کا قدم رکھنا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی مسلمانوں کی انسانیت کی رہنمائی فرما دی کہ ان کے یہ حقوق ہیں اور ان حقوق کی آپ لوگوں نے پاسداری کرنی ہے۔ پھر ان حقوق میں سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے، مسلمانوں کے کچھ حقوق رکھے ہیں، ان میں بہن بھائی بھی شامل ہیں، پڑوسی بھی شامل ہیں، رشتہ دار بھی شامل ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی، ہر قسم کے لوگ جن کے اندر ایمان ہے، مسلمان ہیں، ان کو ان میں شامل فرمایا ہے۔ اور ان میں فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ یہ وہ حق ہیں، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں کہ جن کا ادا کرنا انسان ایک دوسرے انسان کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو حق ہے اس کو ادا کرے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا، بعض تو مستحب ہیں، اگر کرے گا تو اس میں اجر پائے گا، اگر نہیں ادا کرے گا تو اس پر وہ گناہگار کا ذمہ دار ہوگا۔ اس کی مثال یوں لیں کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو حق جو واضح فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے گا، ملے گا، جلے گا، اس کے قریب جائے گا، یا کسی قسم سے بھی اس کا رابطہ ہوگا، وہ دور سے ہو یا پاس سے ہو، اس کو سلام کہے گا۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، یہ اللہ کا نام ہے سلام۔ اللہ رب العالمین کے صفات
صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب ایک انسان، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو سلام کہتا ہے، اس پر سلامتی کی دعا کرتا ہے، تو گویا وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی، اے میرے مومن بھائی، میرے ہاتھ سے تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال دولت، تیری جان، ہر چیز محفوظ ہے، اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیونکہ ایک تو وہ زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور وہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تیری عزت، آبرو، جان، مال، ہر چیز مجھ سے محفوظ ہے، آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ دعائیہ کلمہ ہے کہ اللہ رب العالمین تجھ پر سلامتی بھیجے اور تجھے اللہ رب العالمین کی رحمت میں لپیٹ لے، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت ہو تجھ پر۔ یہ باتیں وہ بتا کر، یہ دعائیہ کلمہ اس کو دعا دے کر وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے تو مجھ سے محفوظ ہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان کو حق ہے۔ اب اس حق کے بدلے میں اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو حق ادا کرے۔ اب وہ کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بھی کہے گا اے میرے مسلمان بھائی، میری عزت، میری جان، میرے مال کے رکھوالے، میں بھی یہ گارنٹی دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ تیری عزت، تیرا مال، جان، آبرو، ہر چیز مجھ سے بھی محفوظ ہے، جس طرح تجھ سے میری عزت اور آبرو محفوظ ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کی فضیلت بھی بہت ہے، اس میں نیکیاں بھی بہت ہیں، اس میں اجر بھی بہت ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اپنی طرف سے مطمئن بھی کرتا ہے، لیکن آج کل کا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، یہ جدید دور آ گیا ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم جو سلام ہے اس کو پسے پشت ڈال کر اپنی طرف سے اور انگریزوں کا جو کلچر ہے اس کو لوگوں کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں، ہم تربیت یافتہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، تربیت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دے دی۔ اب ایک بندہ ماں ہے، باپ ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، اپنی اولاد کو جگاتا ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ کہنا تو اسے یہ چاہیے تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا بنت یا بنت، کیا آپ اٹھ جائیں، کیا ہے؟ لیکن نہیں، صبح اٹھتے ہی جیسے ہی بیٹے کی آنکھ کھلتی ہے، باپ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ فوراً اپنے الفاظ زبان سے یہی الفاظ کرتا ہے کہ گڈ مارننگ بیٹا، گڈ مارننگ باپ، گڈ مارننگ موم۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ یہ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر حق ہے اور بیٹے کا باپ پر حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کا حق اس کو دے۔ اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اخی، اے میرے بھائی، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمت ہو، تیری مغفرت ہو۔ اب کس بات نے تمہیں اس بات سے روکا ہے؟ ایک تو اپنی نیکیوں سے محفوظ ہو، ایک تو اپنی نیکیوں سے تم دور ہو رہا ہے، محروم ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا، میں اس پر اپنی اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعا کروں، رحمت کی دعا کروں، مغفرت کی دعا کروں۔ تو سلام کہنا یہ سنت ہے، اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اب اس سلام میں اللہ رب العالمین نے ایسی عاجزی رکھی ہے، ایسی عاجزی رکھی ہے کہ جو بندہ سلام کہتا ہے گویا کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی محبت ہے۔ سلام کہنے سے بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، بڑا پن ختم ہوتا ہے، تکبر جاتا ہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر ایک حق ہے کہ وہ جب بھی اسے ملے گا سلام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین میں قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کا تحفہ دے یا کوئی اور کسی قسم کا تحفہ دے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم اس کو اس سے اچھا تحفہ لوٹاؤ، یا کم از کم اتنا تحفہ ضرور لوٹا دو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا
ردوها. اب کہنے والا کہتا ہے السلام علیکم، جواب دینے والا وہ اس سے اچھا لوٹائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آنے والا آتا ہے کہتا ہے السلام علیکم. یہ مشہور حدیث ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے 10 نیکیاں. پھر آنے والا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں. پھر تیسرا آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے 30 نیکیاں. صرف دوسرے مسلمان کو دعا دینا ہی مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجر پانا بھی مقصود ہے. اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں اور بھی بہت سارے اس کے اجرات ہیں، لیکن بھائیو یہ مسلمان کا مسلمان پر پہلا حق ہے کہ وہ جب بھی ملے گا، جس حال میں بھی ملے گا، اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا مسلمان کا مسلمان پر دوسرا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب وہ اسے دعوت دے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے. اس میں ولیمہ کی دعوت آتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم ان کو بلاتے ہیں جس کے آنے سے ہماری مجلس میں، ہمارے ولیمے میں، ہمارے فنکشن میں، ہمارے پروگرام میں رونقیں آئیں. جو بڑی پرسنالٹی کے ساتھ، چہل محل کے ساتھ آئے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ان کے دوست، ان کے جاننے والے، ان کے قریبی کتنے بڑے آدمی ہیں. وہ اپنی محفل کو گرم کرنے، اجاگر کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ جس سے لوگ اس کی واہ واہ کریں، بلے بلے کریں. حالانکہ ولیمہ وہ ہے کہ جس میں نہ اپنا ہے نہ پرایا ہے، بلکہ ہر ایک کو، ہر وہ شخص جو آپ کا قریبی ہے، وہ آپ کا بعیدی ہے، اس کو دعوت دیں. وہ ہر آپ کے لیے خاص ہے. زیادہ حق اس میں غریبوں کا ہے، غرباء کا ہے، مساکین کا ہے کہ نہ جانے کب سے انہوں نے اچھا کھانا کھایا ہوگا. یہ ان کا حق ہے، حق ان کو کیوں نہیں دیتے؟ اور اس سے صرف کھانے پینے کی دعوت نہیں بلکہ دین کی دعوت بھی ہے. جب وہ آپ کو مسجد میں بلائیں، نماز کے لیے بلائیں، پروگرام کے لیے بلائیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعوت کو لبیک کہیں اور اس کی دعوت قبول کریں. یہ مسلمان کا مسلمان پر دوسرا حق. فرمایا تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب وہ تم سے مشورہ طلب کرے، نصیحت طلب کرے، تو تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کو اچھا مشورہ دو، بہتر مشورہ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند ابو سلمہ صحابی رسول، وہ میرے حقوق کی بڑی پاسداری کرتا تھا، میرے حقوق کو بجا لاتا تھا، بڑے تحفظ کرتا تھا، میری ضروریات کو پورا کرتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو چکے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں کہ اللہ سے دعا کیجئے یا پھر مجھے کوئی ایسا مشورہ دیجئے کہ میں اس سے بہتر خاوند پا سکوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ آپ یہ دعا پڑھا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس دعا کو لے جائیں، پڑھیں، اللہ ضرور آسانیوں والے اور بہتر راستہ نکالے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتی بچارتی رہی کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کرنے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وظیفہ بتلا دیا. کہا کیوں نہ، میری عقل تنگ ہو سکتی ہے، میرا جو فہم ہے وہ تنگ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. وہ میری عقل کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس میں حکمت ضرور ہے. کہا کہ میں اس وظیفے کو پڑھتی رہی اور یہ وظیفہ آپ بھی یاد کریں، آپ کی زندگیوں میں بھی انقلاب لائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، آسانیوں والے راستے نکالے گا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہا کہ میں اس کو پڑھتی رہی. کچھ دن گزرتے ہیں، آسمان سے اللہ رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے ہیں اور وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ ام
بھیج دیں۔ کہا کہ میں تو سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا خامد مجھے کیسے ملے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوا وظیفہ، پھر میری دعائیں اس قدر قبول ہوئیں کہ دنیا سے سب سے بہترین جو انسان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے لیے اس کا انتخاب فرما دیا۔ اور یہ حق بنتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو اچھا مشورہ دے، اچھی نصیحت کرے۔ وہ باپ ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، بعیدی ہے، جو بھی ہے، وہ آپ کو اپنا سمجھ کے آپ کے پاس آتا ہے، کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اس میں مجھے مشورہ دیں، نصیحت کریں، میں کیا کروں، میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ اس میں مشورہ دیں، میں اپنی اولاد کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس میں مشورہ دیں، تو آپ کا حق بنتا ہے اس کی اچھی رہنمائی کریں۔ اللہ قرآن میں بھی یہی حکم دیتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ لوگوں اپنے آپ میں مشاورت کر لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو، جب مشورہ ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اس پر توکل کر کے آپ وہ کر گزریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مشورہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، رحمت ہے، اس میں آپ بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، بربادی سے بچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو فہم، جو ذہن آپ کا کام کرتا ہے، کیا پتا جس سے آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ذہن آپ سے زیادہ اور اچھا مشورہ دے سکے، تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ اس لیے فرمایا کہ مشورہ، نصیحت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر 6 حق، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملے سلام کہے۔ مسلمان کا مسلمان پر دوسرا حق، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو لبیک کہے، قبول کرے۔ مسلمان کا مسلمان پر تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَ لَهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے، مشورہ طلب کرے، تو تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کو اچھا مشورہ کرو، اچھی نصیحت کرو، تاکہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ نہ ہو بلکہ اس کا فائدہ ہو۔ فرمایا مسلمان کا مسلمان پر چوتھا حق یہ ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتْهُ، کہ جب اس کو چھینک آئے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کا جواب دو۔ اب چھینک والا کہے کہ جب چھینک آتی ہے کہے گا الحمدللہ، سننے والا یرحمک اللہ، پھر وہ دعا دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ شاید کہ ہماری سوچ اتنی ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہ آئے، لیکن یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو انسان کی اخروی زندگی ہے ان کو بدل کر رکھ دے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تمام در تعریفیں تیری ہیں، یرحمک اللہ۔ سننے والا کہے گا اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ کیا کہے گا؟ چھینک آنے والے کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت بھی دے اور تیری حالت کو بھی درست کرے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہا تو ایک صحابی نے اونچی آواز سے کہہ دیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کو چھینک آئی تھی۔ جب یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے نماز ختم ہونے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون تھا وہ شخص جس نے یہ الفاظ اونچی آواز سے کہے؟ سارے خاموش ہو گئے، ادب کا تقاضا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ تو ایک لڑکھڑاتی ہوئی زبان وہ ہلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا وہ جس کی زبان سے جانے انجانے میں اونچے الفاظ ادا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی رسول، اے میرے صحابی، میرے دوست، میرے اپنے، میرے پریشان نہ ہو، میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے 30 فرشتے آ رہے ہیں جو تمہاری ان نیکیوں کو لے کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ ہر فرشتہ کہتا تھا کہ میں تیرے سے پہلے پہنچ کر اس کی نیکیاں وصول کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو انسان کی بہت ساری بیماریاں ہیں وہ ان سے بچ جاتا ہے۔
ناک کی، دماغ کی ایسی ایسی گدودیں، نالیاں ہیں جو وہ ریشے سے بند ہوتی ہیں. جب وہ چھینکتا ہے ایک تو وہ سستی سے نکل جاتا ہے، اور دوسرا اس کی رگیں دماغ کی، ناک کی، آنکھوں کی جو بھی اس سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ کھل جاتی ہیں. اور فرمایا جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سستی کی علامت ہے. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سست ہو. یہ مسلمان کا مسلمان پر چوتھا حق تھا، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتْهُ، کہ جب اس کو چھینک آئے الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر وہ دعا دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اس میں اس کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. فرمایا مسلمان کا مسلمان پر پانچواں حق یہ ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، کہ جب وہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان مریض ہے، اب اس کے پاس اس کی تیمارداری کرنے والا جاتا ہے، فرمایا اگر وہ صبح کو گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ کی دعا کرتے ہیں. فرمایا جو شام کو گیا صبح تک 70,000 فرشتے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے پر رحم بھی فرما اور اس کو معاف بھی فرما. یہ کون ہے؟ وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے نکلا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور تب تک وہ واپس نہیں لوٹتا، یوں سمجھے کہ وہ شخص جنت کے باغات میں سیر کرتا پھرتا ہے. تو بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، جب پتہ چل جائے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے نکلیں گھر سے اور اس کے لیے دعا کریں. لا بأس طہور انشاءاللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تیمارداری کے لیے نکلتے اور اس کو دعا دیتے، کیا دعا دیتے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو یہ دعا کہے گا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، جو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ دے، سوائے بیماری کے اللہ تبارک، سوائے موت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بیماریاں اس سے دور کر دے. اور جا کے کیا کہنا ہے؟ دعائیں دینی ہیں اس کو حوصلہ دینا ہے تاکہ وہ اپنی بیماری سے نکلے، وہ اپنی بیماری سے بہادر بنے اور اس سے توجہ ہٹے اور آپ کی طرف اس کو دلیری ملے اور اچھا مشورہ ملے. آپ اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے جائیں، اس کے لیے فروٹ لے جائیں اور طرح طرح کی چیزیں لے جائیں تاکہ اور اس کی حالت بھی پتہ کریں کہ آپ کے پاس پیسہ روپے ہے کہ نہیں اپنے علاج معالجے کے لیے، اور اس کے لیے بھی پوچھیں. لیکن ہمارا معاشرہ خاص کر بیویوں میں یہ مرض ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی بیمار کے پاس بیٹھ جائیں ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں، وہ رہتا بھی بیمار ہو جاتا ہے. ہاں یہی وہ بیماری اس شخص کو تھی، اس بابا کو تھی، اس نوجوان کو تھی، اس بچے کو تھی، وہ بیچارہ اسی مرض میں مبتلا ہو کر وہ مر گیا، وہ فوت ہو گیا. اب وہ کہتا چلیں اب میرا بھی کوئی حال نہیں ہے، وہ رہتا بھی بیمار ہو جاتا ہے. فرمایا ایسی باتیں کرنی ہیں جس سے مریض کو حوصلہ ہو اور وہ کچھ دیر کے لیے جب تک آپ کے پاس ہیں، آپ اس کے پاس ہیں، وہ اپنی بیماری سے توجہ ہٹا کر آپ کی طرف دے تاکہ اس کی تکلیف میں افاقہ ہو. یہ مسلمان کا مسلمان پر 5واں حق ہے. فرمایا چھٹا مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کے لیے نکلو. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، مطلب جنازہ کی اتباع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان مومن بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے فلاح قرات، اس کے لیے 1 قرات ہے. اور فرمایا جو دفنا کر واپس لوٹتا ہے فلاح قراتان، اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا ہے؟ فرمایا قرات یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے.
فرمایا اتنا ثواب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ وزن ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے جنازے کے لیے تو پہلی بات تو ہے وقت نہیں نکلتا، اپنی مصروفیات سے نہیں نکلتے، اگر نکل بھی جائے وہاں جا کے ہاتھ تو بندے ہیں، ساتھ منہ بھی بندہ ہوتا ہے، دعائیں نہیں آتی۔ اب میت کے لیے مانگے تو کیا مانگے اللہ سے؟ کچھ پڑھا نہیں، کچھ یاد نہیں کیا، پتہ نہیں تھا، ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، کیا میں اپنے باپ کے لیے دعا کروں، آج اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، آخر اس کا حق ہے، کیسے میں یہ حق ادا کروں گا؟ ضرور سوچئے، ضرور اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، کیا آپ کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ کیا آپ اپنے مسلمان بھائی کا آخری جو حق ہے اس کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے بھائیو۔ الصافات ایک رسالہ چھپتا تھا بہت دیر پہلے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا، حتیٰ کہ پاکستان کی جتنی ڈگری تھی وہ ساری مکمل کروا کر اب امریکہ میں منتقل ہو گیا، وہاں پڑھائی کے لیے نکلا۔ اب پیچھے سے پیغام پہنچتا ہے کہ تمہارا باپ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب وہ پیسہ روپے تھا، چہل پہل تھی، نوکریاں تھی، ڈگریاں تھی، سارا کچھ تھا، لیکن جب جنازے میں شریک ہوتا ہے منہ بند ہے، ہاتھ بھی بند ہے، اب اللہ سے مانگے تو کیا مانگے؟ سوائے انگلش انگریزی کے کچھ آتا نہیں، نہ جنازے کی دعائیں ہوتی ہیں، نہ پتہ ہے کہ میں نے جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ وہیں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کہا جب لوگوں نے دفنا دیا، سارے لوٹ گئے، اب اپنی باپ کی قبر پر بیٹھا ہے، کہا کہ باپ اب سن لے میری بات کو غور سے، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ دنیا کی تو ساری ڈگری پڑھا دی، اگر نہیں پڑھایا تو قرآن نہیں پڑھایا، نہیں سکھایا تو دین نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو آج آپ کا آخری حق تھا وہ نہیں سکھایا مجھے، اب آج میں اللہ کس سے مانگوں آپ کے لیے تو کیا مانگوں؟ تو لمحہ فکریہ ہے، اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی۔ مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، باپ نے بھی مرنا ہے، بیٹے نے بھی مرنا ہے، اولاد نے بھی مرنا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس کا آخری حق کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے کیا کچھ تیاری کر رکھی ہے، ہمیں دعائیں آتی ہیں، ہمیں جنازے کا طریقہ آتا ہے، کیا مانگیں گے اللہ سے، کیا دعائیں کریں گے ہم اللہ سے؟ وَإِذَا مَا تَفَتَّبِهُ، فرض کفایہ تو ضرور ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ فرمایا احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے اس شخص کو جو جنازہ پڑھتا ہے اور جو دفنا کے لوٹتا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 احد پہاڑوں جتنا ثواب ہے۔ سوچئے، فکر کیجئے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اب یہ جو حدیث تھی 6 حقوق میں نے بیان کیے ہیں، سمجھائے ہیں، بتایا ہے، فضیلت بھی بتائی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے باقی نعمتوں کے ساتھ مجھے یہ بھی جوامع القلم عطا فرمائے ہیں کہ ایسے کلمات میں اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں، وہ دیکھنے میں، سننے میں بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا، ان کی تفسیر بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب مسلمان سے ملے سلام کہے، یقیناً بات ہے وہ 2 منٹ کھڑے ہوں گے، حال احوال پوچھیں گے ایک دوسرے کا، اور پاس پر کھڑے اس کو چھینک بھی آ سکتی ہے، پھر وہ جواب بھی دے گا، پھر وہ اپنے پاس بیٹھے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مشورہ مانگ لے، اب مشورہ کر رہے ہیں آپس میں، ہو سکتا ہے اب ان کی دعا سلام ہوئی ہے، نئے نئے دوست بنے ہیں، دعوت دے گا، کھانے کی، دین کی دعوت دے گا، پروگرام کی دعوت دے گا، اچھی دعوت دے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتا چلے کہ یہ میرا مسلمان بھائی بیمار ہے یا فلاں بیمار ہے، اس کا بھائی، اس کا رشتہ دار بیمار ہے، وہ گھر سے نکلے گا یا اس سے پاس سے نکلے گا، اس کی تیمارداری کرے گا۔ اب جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے یا پھر وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ مسلمان کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں،
حقوق تو اور بھی بہت سارے ہیں جن میں سے یہ خاص ہیں. تو آپ سب بھائیوں سے یہ درخواست ہے، آپ کو بتایا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، تو آپ ان کے لیے تیاری کریں. اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، قریبی ہوں یا بعیدی ہوں، ان کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کو بچا لائیں. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی حاضر ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کیا کرے گا، ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ دوسروں کی طرف منتقل کر دے گا. وہ لوگ ہوں گے جن کے حقوق مارے گئے تھے، وہ لوگ ہوں گے جو مظلوم تھے، اب ان میں ان کی نیکیاں منتقل کر دی جائیں گی. یہ مفلس لوگ ہوں گے. فرمایا مفلس وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ روپے نہ ہو، مال دولت نہ ہو. مفلس وہ ہوتا ہے جو قیامت والے دن نیکیوں سے خالی ہو جائے اور گناہوں کے انبار لگ جائیں، گناہوں کے پہاڑ لگ جائیں. یہ بھی آئے گا، وہ بھی آئے گا. اللہ یہ وہ تھا شخص جس نے دنیا میں رہتے ہوئے میرا حق مارا تھا، مجھے آج حق چاہیے. اللہ عادل ہے، تو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. اللہ مجھے حق دلائیے. فرمایا فرشتوں اب اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دو. دوسرا آئے گا، میرا حق تھا، میری زمین تھی، میرا یہ معاملہ تھا. فرمایا اب اس کی نیکیاں بھی اس کے کھاتے میں ڈال دو. حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لینے والے مظلوم اور بہت ہوں گے پیچھے. فرمایا اب جو ان کے گناہ ہیں مظلوم کے، وہ اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دو. پھر حکم دیا جائے گا اب سب کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے. فرمایا فرشتوں اب لے جاؤ اس کو جہنم میں الٹا کر کے پھینک دو. سر کے بل گرنا تو ہے ہی ہے، لیکن حکمت بہت بڑی ہے. جب بندہ سر کے بل گرتا ہے تو بہت زیادہ چوٹ لگتی ہے، بہت سزا ملتی ہے. ان اللہ شدید العقاب. تو لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کے، اپنے مومن کے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بچا لاؤ، ان کا خیال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تربیت پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیا اور اپنا نمونہ بنا لیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.